अस्सलाम वालेकुम। मैंने शाम के हालात पर आपसे एक और वीडियो बनाने का जो वादा किया था, आज उसको पूरा कर रहा हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं बिल्कुल एक नए पहलू पर रोशनी डालूंगा। आपसे गुजारिश है कि फ़िलहाल अपने रील वाले शॉर्ट अटेंशन स्पैन को ज़रा पसे पुश डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको 1905 ईस्वी में लेकर जा रहा हूँ। ये वो साल है जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह दूसरी बार हज बैतुल्लाह की नीयत से हिजाज की सरजमीन पर पहुंचे थे। इस हज मुबारक का अहले अरब और अहले शाम से क्या ताल्लुक है, ज़रा तहम्मुल से सुनने की दरख्वास्त करूंगा। ये वीडियो 3 सवालात के मुफस्सल जवाबात के ज़रिए आपके सामने तारीख को अयां करेगी। आला हज़रत की अरबी तसनीफ़ अल दौलतुल मकिया ने कैसे अरब उलमा के दिल जीते, पहला सवाल। दूसरा सवाल, शाम में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह को शामी मजहबी और सियासी हलकों में कैसे याद किया जाता है। दूसरा सवाल, शाम और पाकिस्तान में अहले सुन्नत का वहाबिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किरदार में क्या बुनियादी फ़र्क है। तीसरा सवाल। तो आइए शुरू करते हैं अनसुनी बातें जवाद रज़ा खान के साथ। हम सबसे पहले एक तायराना निगाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की अहले अरब के उलमा में कदर व मंजिलत पे डालेंगे, और जब मौजूए सुखन ये हो तो कैसे आला हज़रत की हिजाज की मुबारक सरजमीन पर लिखी किताब अल दौलतुल मकिया का जिक्र ना हो। मेरे मुहिब्बीन आला हज़रत को इस बात का तो यकीनी तौर पर इल्म है कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान ने ये अरबी में लिखी किताब 2 नशिस्तों और 8.5 घंटों में तसनीफ़ फरमा दी। इस किताब को लिखने की वजूहात क्या थीं और आला हज़रत ने अरब की ज़मीन पर इसकी तसनीफ़ के बाद क्या पाया, ये इस किस्से की रीढ़ की हड्डी है। माहिर रिज़वियात प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद अपनी किताब फाजिल बरेलवी उलमाए हिजाज की नज़र में कुछ यूं रकम तराज हैं। अल दौलतुल मकिया के दिबाचे में फाजिल बरेलवी ने वो तमाम तफसीलात दी हैं जो इस किताब की तदवीन और तरतीब के महर्रकात में शामिल हैं और जो अहमियत से खाली नहीं। आप फरमाते हैं, मेरे पास हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाज़ हिंदियों की तरफ से पीर के दिन बवक्त असर 25 ज़ुल्हिज्जा को एक सवाल आया, और मेरे गुमान में इन वहाबिया का उठाया हुआ, जिन्होंने दिल खोल कर अल्लाह और उसके रसूल अरबी की शान में गुस्ताखियाँ की और हिंदुस्तान में उनकी कुतुब को शाया भी किया गया। आगे तहरीर फरमाते हैं कि उन्होंने जाना कि मैं मक्का मौज़ूमा में अपनी किताबों से जुदा हूँ, बैतुल्लाह की ज़ियारत में मशगूल हूँ, मदीना जाने की जल्दी है, और इस ध्यान में दिल का लगा होना और किताबों का पास ना होना मुझे इजहार जवाब से रोक देगा। तो उसमें उनकी ईद व खुशी हो जाएगी, और ना जाना कि ये दीन मतीन अमान में है और जो कोई इसकी मदद करे मंसूर व महफूज है। हज़रत कुतुब मदीना हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल दौलतुल मकिया की कहानी में कुछ यूं रकम तराज हैं। 1905 में जब आला हज़रत बमाए अपने अहल व अयाल खाना काबा के हज मुबारक के लिए तशरीफ़ ले गए, तो बाज़ वहाबिया ने शरीफ मक्का के चंद मसाहिबों को तोहफ़ा तहाइफ देकर मक्काराना बातों से वरगलाया और उनके ज़रिए दरबार में हाजिर होकर एक दरख्वास्त पेश की कि हिंद से एक आलिम आया हुआ है जो हिंद में आशिक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मारूफ है और साहिब तसनीफ़ कसीरा है। वो अल्लाह और उसके रसूल के इल्म को बराबर कहता है। हिंद में चूँकि अंग्रेज़ की हुकूमत है, इसलिए हम उसको वहाँ कुछ नहीं कह सकते। आपसे इस्तदा है कि उसको बुलाकर उसकी बास पुरस की जाए। शरीफ मक्का ने जवाब दिया, तुम मुखालिफ होते हुए भी 2 बातों का इकरार कर रहे हो, यानी वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और साहिब तसनीफ़ कसीरा है। मैं उनको दरबार में नहीं बुला सकता, तुम अपने सवाल तहरीर करके दो, मैं उनसे जवाब तलब करूँगा। तो उन्होंने 5 सवाल लिखकर दे दिए और हज़रत सैयद शेख साले के हवाले कर दिए। हज़रत शेख साले ने शरीफ मक्का की तरफ से वो सवाल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान को पेश कर दिए और वो 2 दिन में उनसे जवाब भी तलब कर लिया। आला हज़रत उस वक्त मशगूल हज थे
اور مدینہ جانے کی جلدی بھی تھی، ساتھ میں جگر میں درد کی وجہ سے تیز بخار میں بھی مبتلا تھے۔ انہوں نے قلم دوات طلب فرمائی، لیکن وہاں جو اکابر علماء موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب اجلت میں نہیں چاہتے، ایک مفصل اور مدلل جواب کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کسی کو ایسا سوال کرنے کی جرأت ہی نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے حج، سفر مدینہ اور ناساز طبیعت کا ذکر کر کے معذرت چاہی، لیکن علماء 2 دن کے جواب پر مصر تھے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے دن مفصل جواب پر کام شروع کر دیا اور ساتھ ان کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مفتی حامد رضا خان صاحب ایک کاتب کے فرائض انجام دینے لگے۔ 7 گھنٹے میں کام مکمل ہوا اور پھر اگلے دن 1.5 گھنٹے نظر ثانی فرما کر جواب شیخ سید صالح کو تھما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ساتھ ہی ایک خط بھی شریف مکہ کے نام لکھا اور شیخ صاحب کے حوالے کیا۔ اعلیٰ حضرت شریف مکہ سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: میرے عقائد اس کتاب سے ظاہر ہیں۔ مکہ مکرمہ علماء کرام سے بھرا ہوا ہے اور اس وقت دنیا بھر سے علماء مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ اگر کوئی اعتراض ہو تو میرا جواب علماء کے حضور پیش کر دیا جائے، پھر بھی اعتراض رفع نہ ہو تو فقیر حاضر ہو کر گفتگو کرنے کو تیار ہے۔ اگر علماء مطمئن نہ ہوئے اور علماء نے مجھے مطمئن کر لیا تو میں رجوع کے لیے بھی تیار ہوں۔ شریف مکہ نے خط پڑھا، مخالفین کو مخاطب ہو کر کہا: تم نے مخالف ہوتے ہوئے بھی حضرت علامہ کی 2 صفتوں کا اعتراف کیا، عاشق رسول ہیں اور صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ ایک وصف ان کا خط بتا رہا ہے، یعنی وہ ضدی نہیں ہیں، حق تسلیم کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد ہیں۔ اس کے بعد شریف مکہ نے کتاب سننی شروع کر دی۔ درمیان میں بار بار شریف مکہ کہتے رہے: اللہ تو اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے اور یہ وہابیہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی مقبولیت عطا ہوئی۔ نہ صرف خواص بلکہ عام عوام بھی الدولت المکیہ کے چرچے ہوئے۔ خلیل احمد امبیٹوی صاحب جو اس سازش کے ماسٹر مائنڈ تھے، یہ سن کر مکہ سے بھاگ تو گئے، لیکن الدولت المکیہ کی باز گشت اہل وہابیہ اور دیوبند میں آج تک سنی جا رہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شام پر بنائی گئی اس ویڈیو میں تو جواد بھائی الدولت المکیہ کا قصہ لے کر بیٹھ گئے ہیں، تو میاں اعلیٰ حضرت کی اور بھی تصانیف عربی زبان میں موجود ہیں، لیکن الدولت المکیہ کو پورے عرب بشمول شام کے مذہبی حلقوں میں جو پذیرائی ملی، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ الدولت المکیہ کے شام کے مذہبی حلقوں پر 120 سال بھی کیا اثرات ہیں۔ 23 ستمبر 2023 کو میری ملاقات شام سے تشریف لائے ہوئے ایک بزرگ عالم دین شیخ قطب شام ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی سے ہوئی، جو کہ غوث پاک کے خانوادے سے ہیں۔ ان سے مجھے پتہ لگا کہ اعلیٰ حضرت کی عربی میں لکھی ہوئی کتابیں شام میں البیروتی نام کی ایک لائبریری میں آج بھی موجود ہیں، اور شام کے عام لوگ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو امام اہل سنت کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ شیخ صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ شام کی 90% آبادی عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت سے منسلک ہے۔ اب ذرا پچھلے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصرہ جو اپنے آپ کو شیعہ فرقہ مانتا تھا، اس کو نیا نام علوی دے کر فرانسیسیوں نے بشار الاسد کے والد صاحب حافظ الاسد کو شام پر مسلط کر دیا تھا۔ یوں شام میں علویوں کی حکومت کئی دہائیوں تک قائم رہی۔ اہل سنت و جماعت نے شام میں اپنا تشخص تو برقرار رکھا، لیکن شاید جس طرح اہل سنت پاکستان اور قیام پاکستان سے پہلے متحرک تھی، یہاں شام میں ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ الدولت المکیہ کو شام کے مذہبی حلقوں میں بھی بہت سراہا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے لیے بہت سارے تعریفی کلمات جو کہ شام کے علماء نے قلم بند کیے، جناب خلیل احمد صاحب نے اپنی ایک کتاب امام
احمد رضا خان علماء شام کی نظر میں ترتیب دیے ہیں۔ میں نے جہاں اس کتاب میں بہت سارے علماء کے نام دیکھے، وہاں مجھے اس میں شام کے ایک سابق صدر کا نام بھی دکھائی دیا۔ علامہ شیخ حضرت تاج الدین حسنی الدولۃ المکیہ کے بارے میں نہایت اختصار مگر جامعت کے ساتھ تحریر فرمائی۔ 1331 ہجری میں دمشق سے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر حاضری دی تو مجھے الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کرنے کو کہا گیا۔ میں نے اسے بے مثل پایا۔ میں اس کی صداقت بیانی اور استقامت نشانی روشن ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کتاب کے مصنف صاحب فضل مولانا شیخ احمد رضا خان، جو اپنے ہم مسلوں میں بہترین اور قدر و منزلت والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ حضرت تاج الدین حسنی 1890 میں پیدا ہوئے، دینی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی، 1912 میں مدرسہ سلطانیہ دمشق میں علم دینیہ کی تدریس کے لیے مقرر ہوئے اور مجلس اصلاح المدارس کے رکن بنے۔ 1912 میں عہد عثمانیہ میں شامی پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ 1916 میں اخبار شرق کے چیف ایڈیٹر رہے۔ دمشق کے بادشاہ فیصل، جو کہ فرانسیسی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے، ان کی پارلیمنٹ کے بھی رکن رہے۔ 1920 میں فیصل الملک نے آپ کو ڈائریکٹر تعلیم مقرر کیا اور سب سے بڑی بات 1941 تا 1943 شام کے صدر رہے۔ دوستو، یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ محبین اعلیٰ حضرت بھی شام کے سیاسی حلقوں میں عزت و تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے رہے، اور شام اہل سنت کا گڑھ ہے۔ اب شام اور پاکستان کی اہل سنت و جماعت کے دہشت گردی کے خلاف کردار کا موازنہ کرتے ہیں۔ شام اور پاکستان میں اہل سنت و جماعت آزادی سے پہلے تحریک آزادی میں کافی متحرک نظر آتے ہیں۔ یہاں میں علامہ شیخ حضرت تاج الدین حسنی کا ذکر پھر کروں گا، جنہوں نے شام میں سیاسی خلا کو پر کرنے اور اہل سنت و جماعت کو سیاست میں فعال رکھا۔ مجھے یقین ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اہل سنت کے اکابرین ہوں گے جنہوں نے شام میں اپنا سیاسی کردار ادا کیا ہوگا۔ دوسری طرف آتے ہیں بر صغیر کی طرف۔ بر صغیر میں امام اہل سنت نے اہل سنت کی سیاسی تربیت بڑے احسن طریقے سے نبھائی۔ تحریک پاکستان کے دوران دو قومی نظریے سے لے کر دیگر تمام سیاسی نشیب و فراز میں اہل سنت نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اہل سنت و جماعت پاکستان اور شام کی اکثریت والی جماعت ہے، اور وہابیہ خارجی دہشت گردی کے خلاف ان کا کردار دونوں ممالک میں قابل ستائش ہے۔ پاکستان میں لوگوں کا اولیاء اللہ سے لگاؤ جذباتی حدوں کو چھوتا ہے، اور یقینی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام ہی بر صغیر کی سرزمین پر اسلام کے داعی بن کر آئے، جبکہ دمشق عرب سرزمین کا حصہ ہے، جو کہ انبیاء کرام، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین اور تبع تابعین کے علمی نور سے منور رہی۔ نجدی فتنے کا اثر بر صغیر میں کم پایا گیا۔ شاید اس کی وجہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا طاقتور رد وہابیت ہے، لیکن دوسری طرف امام احمد رضا خان کے زمانے میں شام کی زمین شاید ایسے کسی مجدد با استقلال کی موجودگی سے کسی حد تک محروم رہی۔ پاکستان اور شام میں اہل سنت پر ان خوارج نے بہت ظلم ڈھائے، لیکن پاکستان میں جس طرح اہل سنت کو ان خارجیوں کے خلاف آن بورڈ لیا گیا، شام میں بشار الاسد کی علوی حکومت یہ کام نہ کر پائی۔ تو جناب، میں نے ماضی سے کچھ کڑیاں ملا کر آپ کو شام کی صورتحال سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت کا شام کی سیاست کی تاریخ میں کیا کردار رہا، اس کا بھی کچھ تعین کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ شام کی صورتحال بہت نازک ہے۔ مغرب کی بچھائی اس بساط کا شام میں کیا انجام ہوگا، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے،
اہل سنت و جماعت کو شام میں اپنا بھرپور سیاسی کردار ادا کرنا ہوگا۔ کچھ اسی طرح پاکستان میں بھی اہل سنت کو چند معمولی عہدوں سے اٹھ کر ملت کی سیاسی بساط پر اپنا سکہ بٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔